طلاق کے قانون کو ہمارا جو قانون ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 وہ ڈیل کرتا ہے، اور اس کا خاص طور پہ سیکشن 7 جو ہے وہ سارا ایکسپلین کرتا ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا۔ ہماری جو فقہ ہیں ان میں آپ کو اندازہ ہی ہے کچھ معاملات میں اختلاف ہے، سپوز وراثت کے معاملات ہیں، اور اسی طرح یہ جو طلاق کا ہے، ایک فقہ کہتی ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کا لفظ بول دیا گیا ہے تو وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ ایک فقہ کہتی ہے کہ نہیں، ایک نشست میں بے شک 100 دفعہ بھی آپ نے طلاق کا لفظ بول دیا ہے تو وہ 3 طلاقیں تصور نہیں ہوگا، وہ ایک طلاق ہی تصور ہوگا۔ اسی طرح طلاق کس طرح پروناؤنس کرنی ہے یا کس طرح دینی ہے، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، اس کے اوپر بھی ایک فقہ کا طریقہ مختلف ہے۔ فقہ جعفریہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مخصوص عربی کو جو صیغے ہیں وہ بولے جاتے ہیں ان دا پریزنس آف 2 مسلم وٹنسز۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینس ہے ہمارا، جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کا جو قانون ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ پہلے تو وہ سب فقہوں کے لیے ایک ہی قانون تھا، لیکن غالباً 2021 میں ایک امینڈمنٹ آئی سیکشن 7 میں، اور اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو پھر وہ اپنی فقہ جعفریہ کا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ ڈیورس وہ دیں گے۔ یہ سچویشن ایک حال ہی میں ایک کیس میں بھی سامنے آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک خاتون، ایک جوڑا تھا، ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، طلاق وہ ہوئی، پروناؤنس ہوئی، اور چیئرمین یونین کونسل نے طلاق سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، لیکن بعد میں ان کی صلح صفائی ہو گئی اور کورٹ میں ہی صلح صفائی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا۔ تو جو جوڑا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، یا وائف جو ہے وہ گئی یونین کونسل میں اور چیئرمین کو کہا کہ یہ چونکہ فقہ جعفریہ کے طریقہ کار کے مطابق یہ طلاق نہیں ہوئی، جو کہ آپ یہ جو پروسیڈنگز ہیں کورٹ میں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں، تو اس لیے یہ جو طلاق سرٹیفکیٹ ہے اس کو کینسل کیا جائے۔ تو چیئرمین یونین کونسل نے ان کی وہ درخواست جو ہے وہ منظور نہیں کی، وہ درخواست مسترد کر دی۔ تو وہ پھر خاتون جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ریٹ پٹیشن میں آرٹیکل 199 میں، اور انہوں نے یہ معاملہ سامنے رکھا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو سیکشن 7 میں ترمیم کی گئی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں، اس میں وضاحت کی گئی ہے، پہلے نہیں تھی لیکن اس میں پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ اگر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہ اس طریقے سے ڈیورس ہوگی، اور اس طریقے سے برعکس اگر کوئی، چونکہ قانون کی وہ منشا ہے، اب قانون کا وہ حصہ ہے، پہلے نہیں تھا لیکن اب وہ ہے، چونکہ وہ اس کے برعکس وہ ڈیورس ہوئی ہے، وہ سیغے پروناؤنس نہیں کیے گئے تھے، وہ مسلم 2 وٹنسز کی موجودگی وہ ثابت نہیں ہوتی، یہ جو یونین کونسل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ خود یہ بتاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو سرٹیفکیٹ جاری ہوا، وہ غلط سرٹیفکیٹ جاری ہوا، اس کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں طلاق کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، اور اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے ہی طلاق جو ہے وہ ہوگی اور ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے اس طریقہ کار کو ڈیویٹ کر کے کوئی طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے تو اس کو منسوخ کروایا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ ججمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اور فقہ حنفیہ میں جو طریقہ کار ہے وہ باقی وہاں پر جو لکھا ہوا ہے سیکشن 7 میں وہ بالکل وہی ہے کہ آپ نوٹس سرو کریں گے وائف کو، اور یونین کونسل کو نوٹس سرو کریں گے، اور یونین کونسل جو ہے اس کے اوپر اپنی ایک ثالثی کونسل بنائے گی، اور وہ ثالثی کی کوشش کرے گی، اگر وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہ جس تاریخ کو نوٹس ریسیو ہوا ہے اس کے 3 مہینے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی، ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی۔ تو یہ طریقہ کار طلاق کا روٹین کا ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کے مطابق ہو۔